ایک روز حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شرابی کو دیکھا جو نشے کی حالت میں بدمست اپنی ہی دھن میں کہیں چلا جا رہا تھا، مگر اس نے جب آپ کو دیکھا تو نشے کی حالت میں بھی پہچان گیا اور مارے شرم کے اپنا سر نیچے کی طرف جھکا لیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اس شرابی کی یہ ادا بہت پسند آئی۔ انہوں نے شرابی کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، تو کہاں دھکے کھاتا پھرے گا، اسی لیے بہتر ہے کہ میرے ساتھ چل۔ رجا ابو عثمان نے اس شرابی کو اپنے ہمراہ لیا اور گھر لے آئے، اپنے ہاتھوں سے نہلا دھلا کر اسے خرقہ پہنا دیا اور پھر اس کو حق کی دعا فرمائی کہ اے اللہ، جو کام میرے اختیار میں تھا وہ تو میں نے کر لیا، اب وہ کام جو تیرے اختیار میں ہے اسے تو انجام دے۔ ابھی دعا مانگ ہی رہے تھے کہ شرابی کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کا نشہ ختم ہو چکا ہو اور اثر انگیز روشنی سے اس کے دل و دماغ روشن ہو گئے ہوں۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ اب کسی اور ہی بلند مقام پر فائز ہو چکا ہے۔ آپ کو اپنی دعا کے اس فوری شرف قبولیت پر خود بھی بہت حیرت ہوئی اور مسرت بھی۔ اس نے اتفاق سے اس وقت آپ کے ہم نام بزرگ صوفی ابو عثمان مغربی بھی وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے جب آپ کے سامنے ایک شرابی کو کھڑے پایا تو کانپ اٹھے اور ابو عثمان سے دریافت کیا کہ یہ کون سے بزرگ ہیں، کیونکہ ان کی روحانی طاقت کے سامنے میں خود کو انتہائی بے بس سا محسوس کر رہا ہوں۔ ابو عثمان نے جواب دیا، جو شخص آپ کو بظاہر بزرگ نظر آ رہا ہے، چند لمحے پہلے یہ موز ایک شرابی اور بھٹکا ہوا انسان تھا۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے انہیں پوری تفصیل بتا دی۔ سارا واقعہ سن کر ابو عثمان مغربی بے اختیار پکار اٹھے، آپ کی زبانی سارا واقعہ سن کر میں رشک اور حسد کی آگ میں جلنے لگا ہوں۔ یہ شرابی چند لمحے میں جس رتبہ کمال پر پہنچ گیا ہے، میں پوری زندگی میں سخت عبادتوں اور ریاضتوں کے باوجود اس مقام کو حاصل نہ کر سکا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ اس عمل پر تو میں بھی حیرت زدہ رہ گیا ہوں، لیکن اس سے میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا انحصار موز عمل پر نہیں ہوتا، بلکہ یہ فیضان نظر اور قلبی کیفیات کا کرشمہ بھی ہے۔ ایک مرتبہ ایک جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص کو دیکھا جس کو سولی پر لٹکایا ہوا تھا۔ دریافت کیا کہ اس نے کیا جرم کیا تو لوگوں نے بتایا یہ ڈاکو ہے۔ اول چوری میں دانا ہاتھ کاٹا گیا، مگر پھر بھی یہ چوری سے باز نہ آیا تو بایاں پاؤں بھی کاٹ دیا گیا، پھر بھی باز نہ آیا تو سولی کی نوبت آئی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھے اور اس کے پاؤں کو آنکھوں سے لگایا، بوسہ دیا۔ لوگوں نے حیرت سے پوچھا، یہ کیا بات ہے؟ فرمایا، میں نے اس کے پاؤں کو بوسہ نہیں دیا، بلکہ اس کے وصف استقلال اور استقامت کو بوسہ دیا ہے جو اس کے نفس میں تھا۔ اگرچہ اس بے وقوف نے اس کو شر و معصومیت میں استعمال کیا اور اس کے بے چاہ طور پر سزا پائی، مگر ہم یہ